بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ سننے میں آیا، اطلاع آپ کو مل گئی ہوگی جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے نا سپریم کورٹ میں جو چل رہا تھا کیس ان کا الیکشنوں کے التوا کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، اس پہ جو ہے نا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو سارا دن کی جو ہے نا وہ جو کاروائی چلتی رہی ہے اس میں جو ہے نا وقتاً فوقتاً سارے سنتے ہی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ خبریں ملتی رہی ہیں لوگوں کو، سوشل میڈیا سے لوگ کنیکٹڈ تھے، ہر چیز دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس میں مین چیز جو آج کے چیدہ پوائنٹ جو خاص ضروری ہیں، جدھر سے بیسیکلی جو ہے نا یہ کیس ٹرن ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ارطغرل والا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا۔ جیسے جیسے چیزیں ہیں ہم نے آپ کو بولنی ویسے ویسے نظر آئیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بتایا ہم نے ملاقات کی، اپنے ججز سے باری باری کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر جس طرح جو ہے نا یہ حکومت لے کے چلتی رہی ہے اس حساب سے انہوں نے جیسے بجایا ساروں کو، آج عدالت میں بڑا کلیئر انہوں نے میسج دے دیا کہ کھاڑو مٹھائیاں ہو جو تیار، کہ آئین کی پاسداری ہمارا کام ہے، وہ ہم کریں گے۔ جیسے وکلا صبح سپورٹ میں پہنچے، ان کو روکا گیا، پھر بھی وہ جو ہے نا بڑے دلائل کے ساتھ بات کر کے پولیس سے اور ان کو پیچھے ہٹا کے اپنی جگہ پہ جہاں تک انہوں نے جانا تھا وہاں تک پہنچے۔ تو ایک پازیٹیولی سارا دن جو ہے نا آج بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا جی۔ آتے ہیں تھوڑا سا کاروائی کی طرف۔ صبح جو ہے نا وہ سب سے پہلا سوال ہی وہ ہوا جب یہ روسٹرم پہ آئے ہیں یا عدالت میں آئے ہیں، بائیکاٹ کے حوالے سے۔ آپ کو کہا ہے باہر عجیب کہانیاں سناتے ہیں، اندر جا کے ان کی جانا سا بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تو خیر انہوں نے جا کے دلیل وغیرہ کی بات کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جس نے بات کرنی ہے اگر بائیکاٹ نہیں کیا ہوا تو لکھ کے دیں، بائیکاٹ کیا ہوا تو چپ کر کے بیٹھو، نکلو باہر۔ تو چپ کر کے بیٹھ گئے اور جو ہے نا سارا دن دلائل چلتے رہے۔ پہلے اٹارنی جنرل صاحب جو ہے نا وہ کافی آگے 3-4-4-3 وہی پرانا جسے کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ رونا ایک روتے رہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب نے باقی جو دونوں ججز انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو مینج کیا۔ اچھا بیچ میں آپ کو ایک چیز کہتے رہے، جس تحمل سے، جس حوصلے کے ساتھ آج چیف جسٹس صاحب نے یا اس بینچ نے باتیں سنی ہیں، بھئی کمال ہو گیا۔ سب سے بڑی کوالٹی آج چیف جسٹس صاحب کی یہ تھی، کیونکہ ان کے سوالات بتاتے ہیں کہ یہ پرووک کرتے رہے، یہ انگلی کرتے رہے کہیں نہ کہیں، کہ کوئی ججز جو ہے نا غصے میں آئے، کچھ ایسا بیان دے جس کو پکڑ کے ہم جو ہے نا وہ ایک کہانی بنانا شروع کریں، کانسپریسی بنائیں، ایک پھٹا بنا لیں۔ جس ہمت سے ان لوگوں نے آج مینج کیا ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں چیف جسٹس ہونا، اور ان کے جو باقی ججز ہیں وہ اس لیول پہ رہنا ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ عرفان قادر صاحب جو ہے نا انہوں نے جب دیکھا کہ اب جو ہے نا اٹارنی جنرل کسی سوال کا جواب نہیں دے سک رہے ہیں، ان کے بعد سے باہر ویلے ہو گئے، پھر عرفان قادر صاحب آئے۔ پھر اس کے حوالے سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا جی جج نے جو ہے نا وہ دے دی ہے، ایک لیٹر دے دیا ہے، انہوں نے ڈیسیجن دے دیا ہے، پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بولا جی ہمارا اندرونی مسئلہ، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کہا جی بینچ نہیں بن سکتا، کاروائی روکتے ہیں جب تک جو ہے نا نچلی عدالتوں میں یہ وہ آپ نے بینچ میں جو ہے نا ان کو جو ہے جج ایک لیے، ان پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس لیا، اور انہوں نے کہا جی ہماری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے باقی ججز سے بھی ملاقات ہوگی، ان قریب ہم فل کورٹ جو ہے نا بینچ بنا کے ہمارے جو کچھ رولز بننے والے ہیں یا ڈیفائن کرنے والے ہیں وہ ہم آپس میں کر لیں گے۔ مطلب بڑا کلیئر لکھا کہ تسی ادھر آؤ، الیکشناں دی گلاں کرو، سڈیاں چھڈو، ہمارا پرائیویٹ مسئلہ ہم آپس میں ڈیل کر لیں گے۔ بہت بہترین طریقے سے وہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی جو اعتراضات ہیں قانونی طور پہ ہمارے آپس میں ہم لوگ مینج کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ بینچ بنانے کے حوالے سے جب انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے متعلق کہا کہ ان کو کورٹ کا حصہ نہیں تھا ہونا چاہیے بینچ کا، تو انہوں نے بڑے کلیئر لکھا کہ بینچ میں بناتا ہوں، مجھے پتا میں کس بیس پہ بناتا ہوں، اور میرا جواب دینا کسی کو ضروری نہیں ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے جو انہوں نے جواب دیا۔ تو اس پہ جو ہے نا ان کو چپ کرایا گیا۔ جو چیزیں اندر جو ہے نا یہ کیونکہ ایک پلان کے تحت ہوتا ہے، اندر بول رہے ہوتے ہیں وہی باہر وہ ونگے منہ والا، اور وہ جو ہے نا وہ قمر زمان قاہرہ، اور پھر باقی لوگ جو ہے نا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں عطا تارڑ صاحب کے والد صاحب جو ہیں، جو ایک تسلسل ہے ان کا نمک حراموں کا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سارا ایک ہی بیانیہ لے کے چلنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آج سارا دن کا جو انہوں نے بیانیہ تھا وہ چیف جسٹس صاحبان نے بینچ نے لپیٹ کے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا مرضی تہاڈی جگہ تہاڈی۔ تو وہ ایک حوالے سے ایک ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جی جب چیف جسٹس صاحب نے سیکٹری بلائے ہیں دونوں، ایک دفاع کا اور ایک جو ہے نا اس کا خزانہ کا، ان کا بھی آپ دیکھ لیں، وہ آئے ہیں جی ہم یہ ایسے نہیں کر سکتے جی، فوج بارڈر پہ لگی ہوئی ہے جی، فوج ایسے کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی باقی جو ریزرو فوج ہوتی ہے اس کو بلائیں، اور اگر جو ہے دفاعی فوج جو ہے یہ لگی ہوئی ہے ادھر زمینی فوج لگی ہے تو آپ ایئر فورس سے اور جو ہے نا نیوی سے بھی بندے بلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فائنانس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمارا بجٹ اتنا ہے فلاں، انہوں نے کہا جی اگر آپ جو ہے ترقیاتی بجٹ میں سے نہیں پیسے نکال سکتے، آپ جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے پیسے نکالیں، ہماری تنخواہوں میں سے لیں، حکومت کے لوگوں کی تنخواہوں میں سے لیں۔ مطلب آج انہوں نے ہر چیز کو آؤٹ کلاس کیا، کوئی جواز کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، اور سارے ان کے منہ سے چیزیں بھی، ان کی پیڑیں تکلیفیں بھی نکلوانی۔ تو اب جی اس چیز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی دفاع کے حوالے سے ان کو بولا گیا جی کہ ہم جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔
تو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا جی آپ بتا نہیں سکتے تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں اور آپ کا ڈاکومنٹ وہ ایسے کا ایسے واپس کر دیا جائے گا. جو خفیہ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضروری اس کا جو ہے نا وہ کریں گے, پالن کریں گے, ہم اس کا جو ہے نا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کہ وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے, پر جو ہے ہمیں بتائیں, لکھ کے دیں. اچھا, ان چیزوں کے حوالے سے آج بڑی چیخ چخارا, بڑی مصیبت رہی ہے. یہ ہو جائے گا, آپ کو ہم نے پہلے کہا یہ باہر سے صرف جو ہے نا وہ گیدڑ بھبکی ہے, کچھ نہیں ہونے لگا. اب فیصلہ محفوظ ہے, وہ آج میں آ جائے, وہ کل میں آئے, وہ جیسے بھی آئے. اب مین چیز دیکھیں, چیف جسٹس صاحب نے بہت کلیئرلی ریمارکس میں کہا ہے کہ ہمیں حکومت جو ہے, وفاق جو ہے, ہمیں کلیئر نہیں کر سکی, جو ان کی ذمہ داریاں تھی پوری نہیں کی. بڑا کلیئرلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کس کا کیا کیا فالٹ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جھگ کی طرح تو تھوڑا نا بیٹھنا شروع ہوں گے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا وہ قادر صاحب نے, عرفان قادر صاحب نے کہا جی کہ وہ جسٹس وہ جو ہے نا صدر صاحب نہیں دے سکتے, تو وہ بغیر ایڈوائس کے جو ہے نا کابینہ کے کچھ نہیں کر سکتے. اس پہ بھی انہوں نے سمجھایا کہ قانون کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے دی ہے, اور تاریخ آگے کرنے کا انہوں نے کہا کسی کے پاس نہیں ہے سوائے عدالت کے. ہر چیز کا انہوں نے کلیئر جواب دیتے ہوئے اب ایک چیز انہوں نے بڑی کلیئر, جو مختصر فیصلہ ہوتا ہے ریمارکس میں انہوں نے سنا دیا کہ یہ سارے گلٹی ہیں, کس کس کا فالٹ ہے. اب مین چیز دیکھنی ہے کہ جب فیصلہ آتا ہے, ریٹن شارٹ فیصلہ آتا ہے یا ڈیٹیل آتا ہے, اصل مزہ, اصل تماشا اس میں شروع ہونا ہے کہ کس کس پہ تلوار لٹکائی جائے گی یا کس کس کو تلوار کے سے اس کا گردن اتارتی جائے گی. یہ چیز ہے, یہ ڈر ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آنا, آپ دیکھیں پی ڈی ایم حکومت اور باقی جو ہے نا یہ تڑپتے رہیں گے. اب انہوں نے اس چیز پہ زور لگانا شروع کر دیا کہ اللہ کا واسطہ فیصلہ دے دو, کچھ ساڈا کچھ سا نکلے. تو مین انتظار اب فیصلے کا. مٹھائیاں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تیار رکھیں, الیکشن ہونے ہیں, ہر حال میں ہونے ہیں. کچھ دن آگے لے جانے کے لیے, کرنے کے لیے بھی وہ دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب, وہ اب ان کا جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی بات ہوگی. لیکن ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ سارے دن کی آپ کو کاروائی بتایا اور یہ بتایا اب ان کے ساتھ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. چیخیں سنیں اور پارٹیاں اب نیچے سے کھسکتی دیکھیں الیکشن کا اناؤنس ہونے کے بعد, اور انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کریں. الحمدللہ پوری امید ہے اللہ پاک سے, جس چیز کی ہم لوگ کر رہے تھے اللہ پاک نے قبول کیا کہ آئین کی حفاظت کی جن کی ذمہ داری انہوں نے کی. لیکن سب سے پہلے اس سسٹم کے خلاف جو بندہ کھڑا ہوا اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان کھڑا ہوا تو اس کے بعد ایک پروسیس چلنے کے بعد جو دوسرا دلیر آدمی اپنی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوئے. جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا, جب انہوں نے کیا, صرف 2 بندوں نے پورے سسٹم میں, 2 بندوں نے پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیا, اجاڑ کے رکھ دیا. تو اب اس چیز سے ہی لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے, باقیوں کو بھی جن کا فرض بنتا ہے اور جو جھوٹ سے اور جو ہے نا ڈر سے ان چیزوں سے جو ہے نا بھی ٹائم سے گزارا کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے اپنا حق ادا کریں, اپنی ڈیوٹی کا فرض کا جو ہے نا نبھائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نئی خوشخبری اور نئی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.